کا تذکرہ ان کی خدمات کے اعتبار سے آتا ہے۔ پہلے بھی غالباً میں نے کبھی عرض کیا ہوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مدرسے کے جلسے میں تشریف فرما ہوتے اور وہاں قرآن کریم اچھے لہجے میں اچھے انداز میں پڑھا جاتا تو حضرت یہی فرمایا کرتے تھے، کاش ہمارے مدرسے میں بھی ایسے ہی اساتذہ ہوں، ایسے ہی طلباء ہوں۔ یہ ان کی بہت پرانی خواہش تھی۔ کاملے کے جلسے میں حاضر تھا، وہاں مدرسے کے عارف صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی تو حضرت نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اس میں حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب دامت برکاتہ ان کی کوششوں کا بھی دخل ہے۔ انہوں نے بھی حضرت کو آمادہ کیا، حضرت تو خود ہی اس بات کے لیے متمنی تھے، تیار تھے۔ آخر وہ وقت آیا، تفصیل تو اس کی بہت لمبی ہے۔ بہرحال وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی خدمات کا دائرہ بڑھانا منظور کیا اور قاری مولانا قاری مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے علم و فضل میں، عمر میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، یہ تشریف لائے، ان کا تقرر ہوا اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب کے سامنے ہے۔ قاری محمد صادق صاحب گنگوہی تاتاہیڑی، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے قرات کی، ان کی محنت تو بہرحال اپنی جگہ ہے ہی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے اپنے فن کو چمکانے کے لیے، اساتذہ کی دعائیں بھی لی ہیں، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً مخصوص دعائیں بھی ان کے حق میں رہی، میرا ایسا اپنا خیال ہے۔ والد صاحب ان سے بہت تعلق رکھتے تھے، جب بھی کوئی مہمان آتے تھے تو ان کے سامنے ان کو پیش کرتے تھے۔ اس وقت تو بالکل یہ نئے تھے، لیکن ان کی محنتوں نے ان کو چمکایا، ان کے عزم، حوصلہ، ارادہ ان کے کام آیا، اور آج یہ جس مقام پر ہے وہ ہم نے سب نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اس ادارے سے فارغ ہونے والے دوسرے طلباء بھی اس مقام کو حاصل نہ کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ محنت کریں، لگاتار محنت کریں، کسی مقام پر ٹھہریں نہیں، آگے ہی آگے بڑھنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ جو جتنا آگے بڑھنے کی ہمت اور جستجو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ ہماری کبھی یہی ہے کہ بس ہم ایک مقام پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس ہمیں مدری سی مل گئی، تنخواہ مل رہی ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے، اب آگے اور کیا کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں سے جو یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر ان کو کسی جگہ خدمت کا موقع مل بھی رہا ہے، ملنا ہی چاہیے، ملے گا انشاءاللہ، تو محدود نہ رہیں ایک مقام پر،
بلکہ اپنی مشق کو، اپنی محنت کو، مطالعے کو برابر جاری رکھیں اور فن میں مہارت حاصل کریں۔ خاص طور سے ہمارے تجوید کے جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، جیسے کہ قاری مسعود صاحب نے دامت برکاتہ نے تفصیل سے کہا ہے کہ ایک ہے قرآن شریف کو اچھا پڑھ لینا، ایک ہے فن میں مہارت حاصل کرنا۔ اگر آپ کے پاس فن کی مہارت ہے تبھی آپ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے محنت کریں اور خوب محنت کریں اور لگاتار محنت کریں، جو بھی طریقے محنت کے ہو سکتے ہیں ان میں خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ بس چونکہ ہر انسان کی عمر اللہ کے یہاں متعین ہے، لیکن جی یہی چاہتا ہے کہ کاش ان منظروں کو دیکھنے کے لیے قاری صاحب موجود ہوتے، ان کی خوشی بہت زیادہ ہوتی، بہت زیادہ ہوتی۔ پر اللہ کا نظام ہے، یہ کون کس وقت تک رہے گا۔ ان کی خدمات ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو نقلچی ہیں۔ میں تو اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں، میں تو صرف ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی وقت ایسا بھی لائے کہ یہ نقل اصل بن جائے، اور اللہ نے جو محبوبیت ان کو عطا کی ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے